اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا یہاں لاہور کے ایئرپورٹ پہ تشریف آوری کا شکریہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جبران بھائی اور ان کی پوری ٹیم۔ جماعت اسلامی ہمارا یوتھ ونگ ہے جس نے شاندار استقبال کیا اور بہت محبت سے نوازا۔ میں اور سید عبدالرشید صاحب جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور مجلس عاملہ پاکستان کے رکن بھی ہیں، آج ہم خصوصی اجلاس جو سراج الحق صاحب نے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے طلب کیا ہے اس میں شرکت کے لیے ہم یہاں لاہور آئے ہیں اور ابھی یہاں سے منصورہ جائیں گے، اور جہاں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا وہیں کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے حوالے سے بھی ایک جائزہ سامنے آئے گا اور ہم سب لوگ اپنی رپورٹ بھی رکھیں گے۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے اور اس میں ہر سطح پر ہمارے پورے کام کا تجزیہ بھی ہوتا ہے، جائزہ بھی ہوتا ہے، رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح بلدیاتی الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے جس میں نتائج کو تبدیل کرنے کا عمل اور آگے کے مراحل اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی۔ ہم اس بات پر بالکل یکسو ہیں کہ کراچی میں انشاءاللہ جس طرح کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، ہمیں بھاری مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ کے اعتبار سے بھی ہم الحمدللہ کسی بھی جماعت کے مقابلے میں وہاں ڈبل ہوں گے کم از کم، اور اسی طرح نمبر آف سیٹس بھی جماعت اسلامی نے زیادہ جیتی ہیں، اگرچہ کہ حلقہ بندیاں اپنے خاص طریقے سے کی گئیں، ووٹر لسٹوں کا مسئلہ اپنی جگہ، اور پھر آر اوز کے ذریعے سے جو کچھ کیا جاتا ہے اور کیا گیا وہ پھر الیکشن کے پورے دن جس طرح کے عمل سے ہم سب جس کو ہم نے فیس کیا ہمارے کارکنوں نے اور کراچی کے عوام نے، اس سب کے باوجود بھی جب 5 بجے اور پولنگ ختم ہوئی تو بھی جماعت اسلامی نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے کراچی کے لوگوں کا، اور لوگ کس طرح سے جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا میئر بنے، اس کی ٹیم پوری کام کرے اور خدمت کرے۔ تو آج ہم مشاورت بھی کریں گے اور جو رہنمائی امیر جماعت نے فراہم کی ہے اور مزید کریں گے اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ سر دست جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے ہم اس کا تحفظ کریں۔ یہ ہمارے ان عوام کا حق ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کا جو جائز مینڈیٹ ہے اس کا تحفظ کریں۔ اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں بھی ہمارے کیسز موجود ہیں، کچھ مزید کیسز ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیجے ہیں، اور اسی طرح سیکنڈ اسٹیپ یہ جو ہم نے اپنی ذمہ داری لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں وہ اتفاق رائے سے اس پورے پروسیس کو اگر قبول کر لیں اور جماعت اسلامی کا میئر بنے اور سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں تو اس کے نتیجے میں کراچی شہر کی بہتری ہے، اور کراچی اگر ترقی کرتا ہے تو سندھ ترقی کرتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی ترقی بھی کراچی کی ترقی پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست سے زیادہ اہل کراچی کا جو حال اس وقت ہے 3.5 کروڑ لوگوں کا، وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ سیاسی عمل جاری رہتا ہے، جد و جہد ہوتی رہتی ہے، پارٹیاں اپنی اپنی پالیٹکس کرتی ہیں، لیکن اس وقت سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس کی جد و جہد کر رہے ہیں، سارے اختلافات کے باوجود کراچی کی ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور چونکہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ پھر وہ تفریق نہ پیدا ہو بلکہ سب مل کر اس ایجنڈے پر متفق ہوں۔ بعد میں حالات کے مطابق لوگ اپنی اپنی رائے بنائیں، اگر ان کو کام نظر نہیں آئے گا، ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے ہر ایک حق رکھتا ہے، لیکن سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کی، کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کی ضامن رہی ہے، اور پہلے بھی ہمارے ہی ادوار میں کام ہوا، اس وقت بھی ہم خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی اختیار کے۔ تو اگر میئر جماعت اسلامی کا ہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں جو ٹاؤن جماعت اسلامی نے جیتے ہیں وہ ہوں گے اور ساری پارٹیاں ان بورڈ ہوں گی تو پھر سب کا بھلا ہوگا، شہر کا بھلا ہوگا، ملک کا بھلا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر جون سا ہے جماعت اسلامی کا ہوگا، لیکن بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ 15 جولائی کو الیکشن ہونے کے بعد میئر جیالہ ہوگا، تو آپ کس طرح بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میئر ہوگا؟ جون سی پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ میں اور پورے کراچی میں ہم نے زیادہ سیٹیں لی ہیں، تو پھر یہ کس طرح معاملات حل ہوں گے کہ اسی طرح لڑائی ہوتی رہے گی؟
نہیں ابھی تو خیر مرحلہ کافی باقی ہے، اور دیکھیں کلیم تو ہر پارٹی پہلے کرتی ہے نا الیکشن سے پہلے، لیکن کچھ حقائق بھی تو ہوتے ہیں، زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں. تو جو ووٹ پڑے ہیں تمام تر دھاندلی کے عمل اور آروز الیکشن کے باوجود جتنے ووٹ ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کی تعداد بھی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی بھی پارٹی کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے. اچھا آپ نے تو کہا اس لیے مینڈیٹ تو ہمیں ملا ہے اور سیٹس بھی زیادہ ملی ہیں سب کے باوجود. جو میں نے عرض کیا تو اب تو ہو چکا ہے نا، بنے گا والی بات تو پہلے تھی نا. اب تو جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کے طور پر موجود ہے. جن سیٹوں پہ تنازع ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے لی ہیں، اور وہ تنازع نہیں تھا بلکہ سیدھی سیدھی بات ہے، ووٹ ملے ہوئے ہیں، وہ نتیجہ بدل دیا ہے. 6 سیٹیں وہ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ریکاؤنٹنگ میں سیٹوں پر ناجائز طریقے سے لیا گیا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن میں ہم نے بھیج دیا ہے. اور اب جتنی بھی ریکاؤنٹنگ ہے، ہم ریکاؤنٹنگ تو سے نہیں بھاگتے، کروائیں آپ جتنی چاہتے ہیں لیکن سب الیکشن کمیشن میں کروائیں. یہ ہمارا مطالبہ تھا. اس پر کسی حد تک جو ہے بات آگے بڑھی ہے تو میرے خیال ہے بہت ہی واضح طور پر چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کراچی کا بچہ بھی یہ جانتا ہے. آپ گھوم پھر کے جائیں دیکھیں، ہر کوئی یہ کہے گا کہ جماعت اسلامی کو ہی مینڈیٹ ملا ہے. اچھا اتنا پہلے آپ نے بات کی حلقہ بندیوں کی، پھر مردم شماری کی، دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے بیٹھے ٹیبل پہ اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے، کیا وہ اپنے اس مذاکرات سے مکر گئے ہیں اور کیا وہ آپ کے مطالبات پورے نہیں کریں گے؟ کون پھر سے آپ نے مذاکرات ابھی جو مذاکرات ہوئے تھے، دوسری پھر آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے، آپ نے 4 رکنی ایک کمیٹی بھی بنا دی. کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی، پیپلز پارٹی وفا کرے گی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس سے مل کر آپ جماعت بنائیں گے، بنائیں گے؟ جی ان سے بھی ملا ہوں. دیکھیں میں نے تو آپ سے عرض کیا ابھی یہ پہلا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مینڈیٹ کا تحفظ ہو. جب سی ایم صاحب نے فون کیا تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا. انہوں نے کہا ہم ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ساتھ مل کر تو اس وقت چلیں گے نا جب آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی کا بھی جائز مینڈیٹ. ہم نے کہا ہم آپ کا مینڈیٹ مانتے ہیں، اب جو بھی ہے وہ ہو گیا، لیکن آپ ہمارا مینڈیٹ تسلیم تو کریں. تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو بھیجا اور ہم نے صرف ایک ہی پوائنٹ پر بات کی. یہ بات ہی نہیں کی کہ آئندہ کیا ہوگا. ہم نے کہا پہلے تو آپ نتیجہ ٹھیک کریں، اور جو ریکاؤنٹنگ کے نام پر آپ ایک ایک کر کے سیٹیں چھینتے جا رہے ہیں یہ نہ کریں. تو اس پر انہوں نے پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس وقت آپ لوگ اپنی درخواستیں واپس لے لیں. ہمیں ریکاؤنٹنگ پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کے آفس میں. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے میں ملا تھا جا کے، اور میں نے ان سے یہی بات کی تھی. ان کو بھی ظاہر شکایت ہے کہ ان کی سیٹیں بھی جو ہیں گئی ہیں، اور ہمیں بھی شکایت ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک ایسی کمیٹی بنا دیں. انہوں نے بھی تجویز کیا، ہم نے بھی اس کو کیا. ہم نے 2 لوگوں کو مشتمل 4 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے. اور چونکہ ان کا کہنا تھا کہ 43 سیٹس ایسی ہیں ان کی کہ جن کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ادارہ نور حق میں لے آئیے، کہیں بھی لے آئیے، تو ہم ایکسچینج آف نوٹس کر لیں گے. تو اب یہ پروسیس جاری ہے. مجھے امید ہے کہ ان کی جتنی بھی 43 سیٹیں اگر وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کے تمام فارم 11 ان کے پاس اگر موجود ہوں گے تو ان کا بھی بھلا ہوگا، اور جو ہماری چیزیں ہیں ہم ان سے شیئر کر لیں گے، ان کی چیزیں ہم سے شیئر ہو جائیں گی، تو دونوں پارٹیوں کا بھلا ہوگا. اور اس میں کسی پارٹی کو فیور دینے کی بات نہیں ہے. یہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا. اگر ان کا کلیم کے مطابق ایسا ہے، نہیں ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کس کے پاس کیا ہے. آپ سب کراچی جو ہے وہ جیسے بھی آپ بتا رہے تھے 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، ڈھائی گونا گو مسائل کا شکار ہے. کرائم وہ بھی لامحدود، مسائل، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی. آپ میئر کی حیثیت سے وہاں پر آپ آ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی، آپ کراچی کے میئر، کس طرح آپ اس صورتحال میں کیا پلان لے کے آ رہے ہیں، کیا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو ہم اپنی اس مینڈیٹ کے ساتھ اللہ کی مدد سے کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے، اس میں سندھ حکومت بھی آن بورڈ ہو اور باقی پارٹیاں بھی آن بورڈ ہوں، تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا. اور اگر ہم یہ کنفرنٹریشن کی سیاست کریں گے پارٹیاں کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے نتیجے میں سفر کرے گا شہر کراچی. تو پہلا ایجنڈا تو ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ یہ سب چیز نہیں ہو سکی، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ وہ فنڈز ہیں اور حکومت ہے تو صرف اسی لیے ان کی ہر بات مان کر ہمیں جھک جانا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خلاف جمہوریت بات ہے. اور اگر ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، کراچی کے عوام کا حق ہے
کہ سندھ حکومت کے پاس جو اختیار ہے اور جو پیسہ ہے وہ ان کا ذات کا نہیں ہے، وہ عوام کا پیسہ ہے. کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو سندھ حکومت چلتی ہے. 98% ریونیو کراچی سے چلتا ہے. تو اگر کوئی ہمیں اس طرح سے کہے گا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو یہ بات تو ظاہر سی بات ہے قابل قبول نہیں ہے. پھر ہم ظاہر جد و جہد کریں گے، لڑیں گے، اور ہم وہ تو نہیں ہے جو روتے رہیں گے. ہماری اپنی تو فائل نہیں بنی ہوئی، ہمارا اپنا کرپشن کا دھندا تو نہیں ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفادات تو نہیں چاہیے، ہمارے تو ذاتی غرض بھی نہیں ہے، ہمیں نہ پارٹی کی غرض ہے. ہم تو عوام کے لیے لڑیں گے، تو ہمیں تو روکنا کسی کے بس میں ہوگا بھی نہیں. آپ سب یہ بتائیں کہ ملکی لیول پہ جو حالات ہیں، آپ کو میئر کی سیٹ کا کہہ رہے ہیں، ملکی حالات پہ بھی صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں یہ حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا قومی الیکشن ہوں گے، یا کوئی بیرونی قوت آئے گی، یا مارشل لا لگنے کا کوئی خطرہ ہے؟ یہ بات تو آج مجلس عاملہ کے اجلاس میں تفصیل سے تبادلہ خیال ہوگا. میں تو ابھی پچھلے دنوں زیادہ تر فوکس کراچی پہ ہی رکھ کر کام کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کے پی میں پی ٹی آئی نے اور وہاں جو پی ڈی ایم ہے اس نے بیٹھ کر مذاکرات کر کے ایک حل نکالا نا، جو وقتی طور پر ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے حکومت بنانے کی طرف پیش رفت کی ہے. تو اس طرح سب لوگوں کو اور سب پارٹیوں کو اتنی ٹالرنس ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے تو مذاکرات بھی کریں، بیٹھ کر بات چیت بھی کریں، اختلاف بھی کریں اور زوردار اختلاف کریں. لیکن لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، دشمنیاں کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، عوام میں ایسی پولرائزیشن جس میں انسان کا ذہن معاف ہو جائے، وہ صرف یہ دیکھے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس سے خراب چیز کوئی جمہوری عمل میں یا انسانی معاشرے میں ہو نہیں سکتی. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تمام تر اصولی اختلاف، نظریاتی اختلاف، سیاسی اختلاف اور پارٹیوں کے اختلاف اور اپنے حقوق کی لڑائی اور جد و جہد میں سختی کے باوجود یہ سلیقہ سب کو آنا چاہیے کہ بیٹھ کر بات کر سکیں اور مسئلے کو آگے لے کر چل سکیں. ہمارا ملک بھی اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ گالم گلوچ، یہ نفرت، یہ لڑائی اس نہج پہ پہنچ جائے کہ کوئی کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکے. آپ سب یہ بتائیں، کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی مافیا وہاں پر موجود ہے، کس طرح آپ لڑیں گے؟ کیا آپ کے پاس پلان ہے؟ اور دوسرا، سراج الحق صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی، یہ سب چور ڈکیٹ ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. آپ پھر کیسے بات کریں گے؟ نہیں، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. بات تو کوئی اگر جہاز کو اغوا کر لیتا ہے، ہائی جیکر ہوتا ہے، ہائی جیکر سے بھی کرنی پڑتی ہے. تو بات چیت تو سبھی سے کرنی پڑتی ہے، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہنا پڑتا ہے. اپنی خدمت کے کام سے دستبردار نہیں ہونا ہوتا، اپنے آپ کو موجود رکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سندھ حکومت کی جتنی چیزیں ہیں اس کے خلاف لڑتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن بات چیت بھی کرتے ہیں نا. اسی طرح سے بات چیت کا عمل تو کبھی بھی نہیں رکتا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ 75 سال کے اس عرصے میں جتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں، اس تجربات کے نتیجے میں ان کو ملا کیا، اور ان کے پاس اگر کوئی ایسی چوائس موجود ہے کہ ایک دیانتدار ٹیم بھی موجود ہے، باصلاحیت بھی ہے، باکردار بھی ہے، آگے کا ویژن بھی رکھتی ہے، تو پوری قوم کو ہی چاہیے کہ اس کی طرف آئے. تو ظاہر ہے ایک علیحدہ بات ہے. تو کراچی کے تناظر میں تو میں نے جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. محمد صاحب، یہ الیکشن ایئر ہے اور ظاہری بات اگر آپ میئر بنتے ہیں اور آپ پاور میں آتے ہیں، اس کے بعد اس ایٹ اسٹیک جو لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ ہی ان کے سہولت کار بنیں گے. تو یہ ضروری ہے یہ جاننا کہ کون سی گورنمنٹ کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے یا کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ صحیح چلیں گے. دیکھیں میرے بھائی، میں نے بار بار عرض کیا ہے، پہلا مرحلہ مینڈیٹ کا تحفظ ہے، نتیجہ ٹھیک کر لیں. دوسرا مرحلہ کنسنسس پیدا کرنا ہے، اتفاق رائے. اگر یہ دو چیزیں ہو گئیں تو یہ سوال ہی آپ کا ختم ہو جائے گا، میرا بھی سوال ختم ہو جائے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو ابھی ضمنی انتخاب باقی ہے، جہاں 11-10 سیٹوں پہ وہاں پر، اس کے بعد ریزرو سیٹ سے باقی ہیں. ضمنی انتخاب اور ریزرو سیٹ کے بعد جو الیکٹورل کالج بنے گا، جو ہاؤس بنے گا، اس میں پھر فیصلہ ہوگا. اس میں بھی ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے. نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمارے فورمز ہیں وہ فیصلہ کریں گے.